عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ونبينا وحبيبنا وسندنا وإمامنا وشفيعنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ونبينا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. معزز و مکرم علماء کرام، بزرگوں، عزیز نوجوان بھائیوں اور اپنے اپنے گھروں پر بیٹھ کر سن رہی مائیں، بہنیں اور بیٹیاں، اللہ رب العالمین نے ہم سب کو ایک ایسا دین عطا فرمایا ہے، دین اسلام، جو ایک مکمل دین ہے. اس میں ہر چیز کی تعلیمات موجود ہیں، ہر لائن کے احکام موجود ہیں. اللہ تعالیٰ نے ہم سب کو ایک ایسے قابل نبی عطا فرمائے جس نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی زندگی ہر چیز میں، ہر مسئلے میں، ہر لائن میں ایک مکمل آئیڈیل، ایک مکمل اسوہ، ایک مکمل نمونہ، ایک مکمل ایگزامپل، ایک مکمل داخلہ ہے. دین ایسا جس میں کوئی نقص نہیں، نبی ایسے جن کی تعلیمات ہر مسئلے کے لیے موجود ہیں. یہی وجہ ہے کہ قیامت تک نہ اب کسی نبی کی ضرورت، نہ اب کسی نئے دین کی ضرورت. قیامت تک کے لیے دین بھی دین اسلام، اور قیامت تک کے لیے نبی بھی سرور کائنات رحمت للعالمین خلاصۃ الموجودات حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. بس آپ کا لایا ہوا دین قیامت تک چلے گا، اور آپ ہی کی نبوت چلے گی، اور کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں ہے. کیونکہ قیامت تک کی تعلیمات ہر لائن سے اس دین میں موجود ہے، جس کا اللہ نے قرآن میں ذکر فرمایا الیوم اکملت لکم دینکم. یہ مکمل دین ہم نے تم کو عطا کیا ہے، جس دین کا نام دین اسلام ہے، اور اسی پر تم چلو گے تو میری رضا اور خوشنودی تمہیں حاصل ہوگی. یہ نبی ہے، یہ نبی کا اسوہ، یہ نبی کا نمونہ، یہ نبی کا ایگزامپل، یہ نبی کا داخلہ، یہی تمہاری زندگی کے لیے مثال ہے. بس اور کوئی نئے اسوے کو، نئے طریقے کو اپنانے کی ضرورت نہیں ہے. قیامت تک کے لیے یہ اٹل فیصلہ، قرآن کا فیصلہ، خدائی فیصلہ، چاہے اس میں ایمانیات کو دیکھا جائے، چاہے اس میں عبادات کو دیکھا جائے، چاہے اس میں اخلاق کو دیکھا جائے، چاہے اس میں معاملات اور معاشرت کو دیکھا جائے، ہر چیز مکمل تمہیں بتا دی گئی ہے دین اسلام میں اور نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے نمونے میں. چاہے دنیاوی امور میں دیکھا جائے، چاہے دینی امور میں دیکھا جائے، ہر چیز کا نمونہ موجود ہے. چاہے دنیا کے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے آخرت کے حالات کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر چیز کا نمونہ موجود ہے. چاہے دین
دین کے اعتبار سے دیکھا جائے، چاہے دنیاوی سیاست، معاملات اور حکومت کے کاموں کے اعتبار سے دیکھا جائے، ہر چیز کا نمونہ اس دین میں موجود ہے۔ الیوم اکملت لکم دینکم، یہ مکمل دین ہم نے تم کو عطا کر دیا۔ تمہیں اپنے حالات کو دیکھنا ہو، اپنے دین کو دیکھنا ہو، ہم نے تمہیں دین دیا ہے۔ تمہیں سیاسی حالات کو دیکھنا ہو، ہم نے یہ طریقہ بھی ہم نے تم کو عطا کیا ہے۔ اسلام ایک مکمل آئیڈیالوجی کا نام ہے، یہ کوئی فرقہ پرستی کا نام نہیں ہے۔ اس میں آپ کو نمازیں کیسی پڑھنی ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے، اور اس میں آپ کو سیاست کیسے کرنی ہے وہ بھی سکھایا گیا ہے۔ سیاست اور دین اسلام یہ دونوں الگ الگ چیزیں نہیں ہیں، دونوں ایک چیزیں ہیں، دونوں ایک دوسرے سے جڑی ہوئی چیز ہیں۔ اسلام نے سیاست کی تعلیم بھی دی ہے، اور سیاست کو اسلام کے مطابق اگر کیا جائے تو یہ عبادت بن جاتا ہے، یہ تعلیم بھی دی ہے۔ ہمیں یہی بات سمجھنے کی ضرورت ہے۔ مسلمان اس لائن میں بہت 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 پیچھے ہیں۔ آئندہ کی کچھ تشریحات میں اس کے خلاصے کو بیان کریں گے مختصر طور پر۔ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جہاں ایک مومن ایمان کے اعتبار سے، عبادت کے اعتبار سے، اخلاق کے اعتبار سے، معاملات کے اعتبار سے، معاشرت یعنی رہن سہن کے اعتبار سے کیسا ہونا چاہیے، جہاں اس کی تعلیمات دی ہے، وہیں پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک حاکم کیسا ہونا چاہیے، حکومتی نظام کس طریقے سے چلانا چاہیے، ایک سردار، ایک چودھری، ایک پرائم منسٹر، ایک وقت کا بادشاہ، ایک امیر، ایک خلیفہ کیسا ہونا چاہیے، اس کی تعلیم بھی دی ہے۔ آپ نے یہ تعلیم بھی دی ہے کہ تمہیں اپنے لیے کیسے حاکموں کا انتخاب کرنا چاہیے، کیسے حاکم پسند کرنے چاہیے۔ قرآن میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے، اور پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے فرامین میں بھی اس کی تعلیم موجود ہے۔ توجہ سے سنیں اور دھیان سے غور و فکر کریں کہ اسلام ہمیں کس درجے تک کی تعلیم دیتا ہے، اور کتنا مکمل دین ہے جس نے ہمیں حکومت چلانا سکھایا۔ پیارے آقا علیہ السلام نے حاکموں کو یہ تعلیمات دی، بھئی تمہیں عدل کرنا چاہیے، تمہیں انصاف کرنا چاہیے، تمہیں ظلم نہیں کرنا چاہیے، تمہیں بے انصافی نہیں کرنی چاہیے، تمہیں حکم عدولی نہیں کرنی چاہیے۔ آپ نے جہاں یہ فرمایا کہ نماز پڑھنا یہ جنت کی کنجی ہے، وہیں پر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ عدل کے ساتھ، انصاف کے ساتھ حکومت کرنے والا حاکم، پرائم منسٹر، بادشاہ، چودھری، سرپنچ اور امیر اگر عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اللہ رب العالمین کل روز قیامت اسے اپنے عرش کے تلے اپنی رحمتوں کے سائے میں رکھیں گے۔ سبعۃ یظلهم اللہ یوم القیامت یوم لا ظل الا ظلہ امام عادل۔ ان لوگوں میں پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ قیامت کے دن جس دن اللہ کے بنائے ہوئے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہ ہوگا، اللہ رب العالمین کچھ قسم کے لوگوں کو اپنے اس سائے میں رکھیں گے۔ ان میں فرمایا امام عادل، عدل اور انصاف کرنے والا بادشاہ۔ پیارے آقا علیہ السلام جب کسی جگہ کا، کسی ملک کا، کسی صوبے کا کسی کو گورنر بناتے تو اس کو نصیحتیں فرماتے
ان نصیحتوں میں یہ بات بھی ارشاد فرماتے کہ دیکھو اللہ رب العالمین نے تمہیں ایک ملک کے اوپر، تمہیں ایک شعبے کے اوپر، ایک راجیہ کے اوپر اللہ رب العالمین نے تمہیں ذمہ دار بنایا ہے۔ تمہارا کام یہ ہے کہ کسی ظالم، کسی مظلوم کی آنکھ کو اوپر تک نہ جانے دو، اس کے مسائل کو تم ہی حل کرو۔ آپ نے یہ تعلیم دی، باقاعدہ نصیحتیں فرمائی، ظلم نہ کرنا اور ظالموں کے ساتھ کھڑا نہ رہنا، بلکہ مظلوم کی آنکھ کو اوپر تک نہ جانے دینا، مظلوم کے مسائل کو حل کرنا۔ آپ نے یہ تعلیم دی، آپ نے یہ تعلیم دی اگر تم حاکم ہو تو صدق کے ساتھ، صداقت کے ساتھ کام کرنا سیکھو، جھوٹ سے حکومتیں نہیں چلتی۔ آپ نے یہ تعلیم دی امانت داری کے ساتھ حکومت کرنا سیکھو، خیانت کے ساتھ حکومتیں نہیں چلتی۔ یہ اسلامی تعلیم ہے۔ سیاست ایسے چلتی ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام کی مدینہ المنورہ کی زندگی پہلے سال ہی سے، جب سے یہودیوں سے صلح ہوئی، مدینہ المنورہ میں رہتے ہوئے اسی وقت سے پیارے آقا علیہ السلام نے باقاعدہ مدینہ المنورہ کا ایک نظام بنایا، اور ایک نظام کے ماتحت آپ نے آخر میں یہ فیصلہ بھی فرمایا کہ دیکھو ہمارے اور تمہارے درمیان میں صلح ہے، مسلمانوں کی یہودیوں کے ساتھ صلح ہے، اگر کوئی تم پر بھی حملہ کرے گا ہم تمہارا ساتھ دیں گے، اگر کوئی ہمارے اوپر حملہ آور ہوتا ہے تم ہمارا ساتھ دو گے، اگر کوئی مدینہ المنورہ پر حملہ کرتا ہے ہم سب مل کر ہمارے شہر کی حفاظت کریں گے۔ حالانکہ سامنے یہودی ہیں۔ وہیں پر پیارے آقا علیہ السلام نے یہ بات بھی ارشاد فرمائی کہ دیکھو اگر کسی کے بارے میں اگر کوئی بھی جھگڑا ہو جائے اس کا آخری فیصلہ میں کروں گا۔ گویا جو قضا کا عہدہ تھا، فیصلہ کرنے کا جو عہدہ تھا، پیارے آقا علیہ السلام چیف جسٹس کا جو عہدہ تھا، پیارے آقا علیہ السلام نے یہ عہدہ اپنے پاس رکھا۔ کئی مرتبہ ایسا بھی ہوا کہ ایسے دو لوگوں کے درمیان میں جھگڑا ہے، ایک آدمی ظاہر میں مسلمان ہے، اندر سے منافق، لوگ اسے مسلمان جانتے ہیں لیکن سامنے یہودی ہیں، دونوں کا جھگڑا پیارے آقا علیہ السلام کے پاس پہنچا، اور آپ نے ان دونوں کے مقدمے کو سن کر یہ بات محسوس کی کہ یہاں پر یہ جھوٹا ہے، یہودی سچا ہے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے یہودی کے حق میں فیصلہ بھی فرمایا۔ اسلام یہ سیاست سے الگ کوئی نام نہیں ہے، سیاست یہ اسلام سے الگ کوئی چیز نہیں ہے۔ اسلام میں سیاست بھی ہے اور سیاست اسلام سے جڑی ہوئی چیز بھی ہے۔ مسلمانوں کو یہ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ قرآن بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے حضرت یوسف علیہ نبینا علیہ السلام کے قصے میں کہ اگر کسی کو عادل، اگر کسی کو حاکم یا کسی جگہ کا پرائم منسٹر بننا ہو، وزیر خزانہ بننا ہو، اس میں 3 صفات ہونی چاہیے۔ نمبر 1 وہ علم والا ہونا چاہیے، نمبر 2 وہ امانت داری والا ہونا چاہیے، نمبر 3 وہ حفیظ ہونا چاہیے، ملک کے خزانوں کی حفاظت کرنے والا ہونا چاہیے، اڑانے والا نہیں ہونا چاہیے۔ تو قرآن بھی اس بات کی تعلیم دیتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے بھی اس بات کی تعلیم دی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ رب العالمین کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ وہ حاکم ہیں، وہ بادشاہ ہیں، وہ پرائم منسٹر ہیں جو ظلم کرنے والا ہو۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی حاکم، اگر کوئی پرائم منسٹر، اگر کوئی بادشاہ عدل کے ساتھ حکومت کرتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا اس کو حکومت چلانے پر اجر ملتا ہے، ثواب ملتا ہے، اور اگر وہ بے انصافی کے ساتھ اور ظلم کے ساتھ حکومت کرتا ہے، ملک کا نظام بے انصافی کے ساتھ چلاتا ہے، پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا یہ اللہ کے عذاب کا مستحق بنتا ہے۔ یہ ساری تعلیمات ہیں
بڑی لمبی تفسیریں ہیں اس کی. مختصر طور پر ہم اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہتے ہیں کہ مسلمانوں کو ان چیزوں سے واقفیت رکھنی چاہیے اور انہیں یہ لوگوں کو سمجھانا اور سکھانا ہے. حکومتیں ایسی ہوتی ہیں اور حاکم ایسے پسند کیے جاتے ہیں. حاکم ایسے ہونے چاہیے اور ہمیں حاکموں کو پسند کرنا ہے. تو قرآن نے بتایا، پیارے آقا علیہ السلام نے بتایا، دیکھیے تمہیں حکومت چلانے کے لیے حاکموں کی پسندگی کے لیے ایک اختیار دیا جاتا ہے اور وہ اختیار کا نام ووٹ ہے. ووٹ. تمہیں اپنے ملک میں حکومت چلانے کے لیے کیسے حکمراں چاہیے، یہ اختیارات دیے جاتے ہیں. اس اختیارات کا نام ووٹ ہے. ووٹ. ووٹ دینے کا حق آپ کو دیا جا رہا ہے آپ کے حاکم کو پسند کرنے کے لیے. ووٹ کوئی دینی مسئلہ نہیں ہے. ووٹ دینا ایک شرعی مسئلہ ہے. قرآن میں باقاعدہ اس کا حکم ہے، ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا. اللہ نے اس آیت کریمہ میں جو اس ایک واقعے کے پس منظر میں نازل ہوئی ہے، اس کی بہت بڑی تفسیر ہے. اس میں ایک تفسیر یہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں یہ جو اپنے حاکم کو پسند کرنے کا اختیار دیا ہے، یہ اختیار ایک امانت ہے. اور امانت کے بارے میں ہم سب جانتے ہیں کہ امانت کا مسئلہ یہ ہے کہ جو اس کا مستحق ہے اسی تک اس کی امانت پہنچائی جائے. مجھے کسی آدمی نے 50,000 روپے دیے کہ مولانا یہ 50,000 روپے آپ اپنے پاس رکھیے گا، 1-2 مہینے کے بعد میں آپ کے پاس سے لے لوں گا. میری ذمہ داری ہے کہ میں 50 روپوں کی امانت کی حفاظت کروں اور اسے اس کے اصل مالک تک پہنچاؤں. مجھے اختیار نہیں ہے کہ میرے پاس امانت میں رکھے ہوئے پیسے کو میں کسی بھی ایڑے گہرے کو دے دوں. یہ ظلم ہے. کسی کے پیسے میں کسی اور کو استعمال کے لیے دے دوں، یہ ظلم ہے. اسے کہتے ہیں ان اللہ یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، کہ امانتوں کو جو امانت کے اہل ہیں، جو امانت کے مالک ہیں، ان تک پہنچاؤ. تو یہ ووٹ ایک امانت ہے. یہ امانت ہمیں انہی کو دینی ہے جو اس امانت کے اہل ہیں. اللہ فرماتے ہیں الی اہلھا، قرآن کی آیت ہے. یہ امانت ہمیں انہی لوگوں کو دینی ہے جو اس امانت کے اہل ہیں. کیا مطلب اس کا؟ ہم شخصیت پرستی کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے. ہم اپنی ذاتی اغراض کو سامنے رکھ کر ووٹ نہیں دیں گے. بھئی یہ شخصیت ہے، اس کو ووٹ دو، بھلے وہ جھوٹا ہو، بھلے وہ شرابی کبابی ہو، بھلے وہ ظالم ہو، بھلے وہ لوگوں کے اوپر، اپنی رعیت کے اوپر، اپنی پبلک کے اوپر ظلم اور بے انصافی کرنے والا ہو. نہیں بھائی، یہ ایک شخصیت ہے. نہیں، شخصیت کے طور پر ووٹ نہیں دیں گے. اپنی ذاتی اغراض کے خاطر ووٹ نہیں دیں گے. اس نے مجھے 10,000 روپے دے دیے، اس نے مجھے 25,000 روپے دے دیے، اس نے مجھے 50,000 روپے دے دیے، اس سے تو میرا یہ کام ہو جائے گا، اس سے تو میری یہ غرض پوری ہو جائے گی. ذاتی اغراض کے خاطر ووٹ نہیں دیں گے. اللہ فرماتے ہیں تؤدوا الامانات الی اہلھا، جو اس کے اہل ہیں. کون اس کے اہل ہیں؟ جو ملک کے نظام کو سچائی کے ساتھ چلائے، جو ملک کے نظام کو عدل اور انصاف کے ساتھ چلائے، جو ملک کے خزانوں کی امانت داری کے ساتھ حفاظت کرے، جو اپنی پبلک کے ساتھ نرمی کا سلوک کرے، جو کسی بھی مذہب کے ماننے والے کے اوپر ظلم نہ کرے. یہ اہل ہیں حاکم بننے کے. ہم ووٹ دینے میں اس بات کا خیال رکھیں. دیکھیے موجودہ زمانے کے جو سیاسی حالات ہیں،
میں عمومی طور پر صرف اپنے ملک ہندوستان کی بات نہیں کرتا، عمومی طور پر پورے عالم کی سیاست کی بات کر رہا ہوں۔ موجودہ زمانے کے سیاسی حالات اتنے بدترین ہیں کہ اگر ووٹروں نے اس امانت کو ان کے اہل تک نہیں پہنچایا، صحیح سچے عادل امانتدار آدمی کو پسند کر کے ووٹ نہیں دیا، تو یہ ملک کے نظام کو برباد کر دیں گے، یہ تمہاری اپنی ذات کو بھی برباد کریں گے اور ملک کے ہر طبقے کے لوگوں کو برباد کریں گے۔ یہ صرف مسلمانوں سے جڑا ہوا مسئلہ نہیں ہے، یہ بات غلط ہے جو میڈیا میں چلائی جا رہی ہے، یہ مسلمانوں کے خلاف، یہ ہر طبقے کے مخالف لوگ ہیں جو اس طریقے کے ظلم و ستم ڈھا رہے ہیں۔ عجیب سا ماحول ہے۔ ہمارے ملک کے حالات کو دیکھو، کبھی بھی کسی بھی مسجد کی طرف تیر چلا دیا جاتا ہے، چاہے وہ حیدرآباد کا مسئلہ ہو، چاہے وہ بریلی جو یو پی کا ایک شہر ہے، وہاں جنہیں اعلیٰ حضرت سے پہچانا جاتا ہے، امام رضا احمد خان صاحب رحمت اللہ علیہ سے جنہیں پہچانا جاتا ہے، ان کی مسجد کی باری ہو، ان کی مسجد کے سامنے، ان کے نام سے جو مسجد وہاں بریلی میں بنائی گئی ہے، ان کے سامنے غلط طریقے کی نعرے بازی کے ذریعے ہو، چاہے وہ مسجدوں کے اوپر اپنے نعرے لکھنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ ہماری درگاہوں کے اوپر دعویٰ کرنے کے ذریعے ہو، چاہے وہ مسلمانوں کے حقوق کو پامال کرنے کے ذریعے ہو، ہر طریقے سے مسلمانوں کو اس ملک کے اندر نیچا دکھانے کی اور برباد کرنے کی کوششیں کی جا رہی ہیں۔ اگر ہم نے اپنے ووٹ کا صحیح استعمال دینی اور اسلامی فریضہ سمجھ کر نہیں کیا، اگر اپنے ووٹ کا استعمال شخصیت پرستی کے طور پر کیا، اپنی ذاتی اغراض کے لیے کیا، یاد رکھیے گا ایسے حاکم مسلط ہونے جا رہے ہیں جو ملک کے پورے نظام کو صرف مسلمان نہیں، ملک کے ہر طبقے کو برباد کرنا چاہتے ہیں۔ اچھے حاکم کو پسند کرنے کا یہ اختیار جو ہمیں ملتا ہے، ہم اس کا صحیح استعمال کریں۔ روایت میں آتا ہے، نسائی شریف کی حدیث ہے کہ ووٹ دینا ایک سفارش ہے۔ آپ ووٹ دے رہے ہیں، گویا آپ الیکشن کمیشن سے اس بات کی سفارش کر رہے ہیں، گویا راشٹرپتی سے آپ ووٹ دے کر اس بات کی سفارش کر رہے ہیں کہ میں اپنے ووٹ کے ذریعے اس آدمی کے بارے میں آپ کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ یہ حاکم بننے کے قابل ہے، یہ سانسد بننے کے قابل ہے۔ ایک شفاعت ہے سانسد بنانے کی۔ پہلے آقا علیہ السلام نے فرمایا، من یشفع شفاعتا حسنتا فلہ نصیب منہا، اگر کوئی کسی اچھے آدمی کے بارے میں شفاعت کرے گا تو وہ جتنے بھی اچھے کام کرے گا اس میں تمہارا حصہ بھی لکھا جائے گا۔ وَمَن يَشْفَعْ شَفَاعَةً سَيِّئَةً فَلَهُ كِفْلٌ مِّنْهَا، اگر کوئی کسی برے آدمی کے بارے میں شفاعت کرے گا، کسی گندے نالائق ظالم آدمی کے بارے میں شفاعت کرے گا، اس کو سانسد بنانے کی، ووٹ دینے کے ذریعے پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ وہ جتنے بھی گندے کام کرے گا، وہ جتنے بھی ظلم و ستم کرے گا، ان تمام کا گناہ، ان تمام کا بوجھ اس کی شفاعت کرنے والے کو بھی ملے گا۔ یہ اسلامی تعلیمات ہیں، ہمیں اپنے ووٹ کا استعمال کرنا ہے، ووٹ ضرور دینا ہے، اور ووٹ دینے میں ان ساری چیزوں کا خیال رکھنا ہے، اچھے آدمی کو چنیں۔ اور دیکھیں ہمارے زمانے میں ایک کلیئرلی ایک بات کہہ رہا ہوں، ہمارے زمانے میں بہت سی جگہوں پر ایسا ہوتا ہے کہ 5-10 امیدوار کھڑے ہو جاتے ہیں، اگر ہمارے ووٹ تقسیم ہو جاتے ہیں، ہمارے ووٹ، تو جن کو جیتنا چاہیے وہ رہ جاتا ہے، اور تھوڑے سے ووٹ لے کر ایک ایسا آدمی جیت جاتا ہے جو ظالم ہوتا ہے۔ اس لیے ہم ووٹ دینے میں اس بات کا بھی خیال کریں، ہمارے ووٹ کبھی بھی تقسیم نہ ہو، مشورہ کریں
اور ہمارے بڑوں کے ماتحتی میں رہ کر ہم اپنے ووٹ کو کسی ایک ایسے آدمی کو دینے کی کوشش کریں کہ جن کا جیتنا اسلام کے لیے، مسلمانوں کے لیے، ہمارے ملک کے لیے اور ملک کے ہر طبقے کے لوگوں کے لیے، ہر دھرم کے لوگوں کے لیے فائدہ مند ہو۔ بس سب مل کر ایسے ایک آدمی کو ووٹ دینا پسند کریں، اپنے ووٹوں کو کبھی بھی ذات برادری کے نام پر تقسیم نہ ہونے دیں۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے، ظالمین اور ظالم حکمرانوں سے ہماری اور ہمارے ملک کی حفاظت فرمائے، انصاف اور عدل کرنے والے حاکم ہم سب کو نصیب فرمائے۔